فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے تاریخ ہدایت اور سلسلہ ہدایت۔ یہ سلسلہ جو سلسلہ نبیوں کا سلسلہ ہے، رسولوں کا سلسلہ ہے، ہادیوں کا سلسلہ ہے۔ ہم کو تاریخ سے، ہسٹری سے، قرآن سے ان اللہ والوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے انسانیت کے واسطے آ کے بڑے اہم کارنامے انجام دیے اور انسانیت کی خدمت کی ہے، ہیومینٹی کی خدمت کی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، تاریخ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہسٹری سے اور تاریخ سے ہمیں سارے معاملات اور ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہم آج 2020 میں سانس لے رہے ہیں، لیکن 1920 میں ہم نہیں تھے، 1820 میں ہم نہیں تھے، 1500 برس پہلے ہم نہیں تھے۔ لیکن جو واقعات ہم کو ملتے ہیں، جو کریکٹرز ہم کو ملتے ہیں، جو باتیں ہم کو ملتی ہیں، وہ سب کی سب ہمیں ہسٹری سے ملتی ہیں، تاریخ سے ملتی ہیں۔ تاریخ سے ہم کو اچھے کرداروں کا پتہ چلتا ہے اور تاریخی سے ہم کو برے کرداروں کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ کون کیسا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کس نے انسانیت کی خدمت کی ہے، کون زمانے کے لیے نقصان دے رہا ہے۔ تو اس طرح ہسٹری، تاریخ ہم کو روشنی فراہم کرتی ہے، روشنی دیتی ہے۔ تاریخ سے، تاریخ میں جو کریکٹرز بیان ہوتے ہیں، ان کریکٹرز سے، ان کرداروں کے واقعات پڑھ کے ہم نتیجے نکالتے ہیں۔ اس لیے کہ کردار اچھے کردار بھی ہیں، کردار برے کردار بھی ہیں، کریکٹرز اچھے کریکٹرز بھی ہیں، کریکٹرز برے کریکٹرز بھی ہیں۔ ہم اچھے کرداروں کے واقعات پڑھیں، اچھے کریکٹرز کے بارے میں معلوم کریں، اور ہم جو برے اور خراب اور گندے کریکٹرز گزرے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا باتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کرداروں کو برا کہتے ہیں، ان کریکٹرز کی مذمت کرتے ہیں، ان کریکٹر سے اظہار نفرت اور بیزاری کرتے ہیں، اور ان کریکٹر سے ہم محبت کرتے ہیں،
ان کیریکٹرز کو ہم اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کیریکٹرز کو ہم تعریف کرتے ہیں اور ان کی مدح کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری باتیں ہم کو تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں، ہم کو ہسٹری سے معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح تاریخ نے، ہسٹری نے، قرآن نے ہم کو انبیاء کے واقعات اور ان کیریکٹرز کے بارے میں بتایا جو کیریکٹرز ہماری رہبری کرنے کے واسطے آئے۔ میں نے ان مجلسوں میں آپ کی خدمت میں انبیاء کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا اور ہم کو آپ کو لے کے بہت دور تک جانا تھا تاکہ ان کیریکٹرز کے بارے میں ہم بیان کر سکیں اور ان کیریکٹرز کے بارے میں ہم کچھ روشنی ڈال سکیں۔ یہ بھی سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے، ان کا کرم ہے، ان کا صدقہ ہے، اور یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کے طفیل میں، جس کے وسیلے سے ہم ان کیریکٹرز کے بارے میں، ان کرداروں کے بارے میں کچھ حاصل کر لیتے ہیں، کچھ پتہ کر لیتے ہیں، ان کے ہمیں کچھ نالج ہو جاتی ہے، جن کے واقعات، جن کی نالج ہمیں اور کسی دوسری جگہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، سال بھر میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں، سال بھر میں کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، سال بھر میں کتنے ایسے مہینے آتے ہیں کہ جس میں آپ ان کیریکٹرز کے بارے میں بیان کر سکیں، آپ اللہ کے دین کے بارے میں بیان کر سکیں، اللہ کی پسندیدہ باتوں کو بیان کر سکیں، یا ان باتوں کی طرف لوگوں کو جانے سے روک سکیں جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ سال بھر میں ہم اپنی نوکری میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی سیاستوں میں اتنا الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہتا۔ ہمیں جو کچھ بھی خیال آتا ہے، جو کچھ بھی اسلام یاد آتا ہے، جو کچھ بھی مذہب یاد آتا ہے، جو کچھ بھی حلال و حرام یاد آتا ہے، جو کچھ بھی وعظ و نصیحت کی باتیں یاد آتی ہیں، وہ صرف ایام اضاحی میں یاد آتی ہیں، وہ صرف محرم ہی میں یاد آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ علماء اسلام سال کے 11 مہینوں میں وہ باتیں امت کو نہیں بتاتے، وہ باتیں پبلک کو نہیں بتاتے، وہ باتیں اپنے ماننے والوں کو نہیں بتاتے؟ چاہیے تو یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کوئی شادی ہو، کسی کے بیٹے کا بہت شاندار ولیمہ ہو، جہاں بلائے گئے مہمانوں کی کثرت ہو، جہاں ایک سے ایک عمدہ لباس پہنے ہوئے لوگ شادی میں آ رہے ہوں، ایک دوسرے سے گلے مل کے مبارکباد دے رہے ہوں، ہنسی مذاق ہو رہے ہوں، واقعات بیان ہو رہے ہوں، ٹھٹھے لگ رہے ہوں، لطیفے ہوں، ایک دوسرے کے مزاج پوچھے جا رہے ہوں، ایک دوسرے کی خیریتیں دریافت ہو رہی ہوں، اس ہی میں آئیں مفتیان شرح متین، آئیں وعظ و نصیحت کرنے والے، آئیں علماء اسلام، آئیں مبلغان دین، آ کر کے تبلیغ کریں، وعظ کریں، نصیحت کریں، اللہ کی باتیں بتائیں اور کہیں اے بھائی مسلمانوں، یہ بڑا اچھا اور غنیمت موقع ہے، بڑا خوشی کا موقع ہے جہاں پر آپ حضرات آئے ہوئے ہیں، بہت شاندار ولیمہ ہے، بہت اچھی اچھی ڈشیں کھانے کی پکی ہوئی ہیں، اس موقع پر کچھ اللہ کی باتیں ہو جائیں، کچھ مذہب کی باتیں ہو جائیں، کچھ دین کی باتیں ہو جائیں۔ لڑکے کے ولیمے کے موقع پر
آپ کو یہ سب یاد نہیں آتا، اور سال میں دوسرے مواقع آتے ہیں اس میں آپ کو کچھ یاد نہیں آتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، وہ بھی کھانے پینے، افطاری اور سحری کی نظر ہو جاتا ہے۔ دو عظیم دن جس کو اللہ نے عید قرار دیا، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ بھی ہم نے کھانے پینے ہی کی نظر کر دی۔ ہمارے پاس سال کے 365 دنوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر علماء اسلام کو، اگر ان لوگوں کو جن کے دل میں درد قومی ہے، ان لوگوں کو جن کے دل میں ملت کا درد ہے، ان کو اگر یاد آتا ہے تو سب صرف 10 دن میں یاد آتا ہے۔ جو کچھ بھی یاد آتا ہے صرف ایام اضاحی میں یاد آتا ہے۔ واجبات انہی 10 دنوں میں یاد آتے ہیں، موعظے انہی 10 دنوں میں یاد آتے ہیں، انسان کے کریکٹر کی سازی کی باتیں انہی 10 دنوں میں یاد آتی ہیں، پڑوسی کے حقوق انہی 10 دنوں میں یاد آتے ہیں، والدین کے حقوق انہی 10 دنوں میں یاد آتے ہیں۔ مختصر یہ ہے، پورا دین، پورا مذہب، ساری باتیں آپ کو انہی 10 دنوں میں یاد آتی ہیں کہ جب ذاکر فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنے کے واسطے منبر پر آتا ہے، تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کیا اچھا ہو اگر یہ بیان کیا جائے، کیا اچھا ہو اگر وہ بیان کیا جائے، کیا اچھا ہو اگر مقصد شہادت حسین بیان کیا جائے۔ بے شک ضرور بیان کیا جائے، مگر دیکھیے کسی کے حصے میں کٹوتی کر کے نہیں بیان کیا جانا چاہیے ہے، کسی کے حصے کو کٹ کر کے نہیں بیان کیا جانا چاہیے ہے۔ یہ مجلس ہے، مجلس حسین، اس میں بیان ہوں گے فضائل اہل بیت، اس میں بیان ہوں گے مصائب حسین۔ مصائب حسین بیان کرنے کے بعد، فضائل اہل بیت بیان کرنے کے بعد، معجزات حیدر کرار بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد سال بھر میں جتنے دن بچیں آپ خوب کہیے، ہم خوب اچھی اچھی باتیں بیان کریں گے۔ مگر آپ کو صرف 10 ہی دن میں محرم میں اسلام یاد آتا ہے، 10 ہی دن میں دین یاد آتا ہے، 10 ہی دن میں مذہب یاد آتا ہے، 10 ہی دن میں اسلام یاد آتا ہے، قرآن بھی 10 ہی دن میں یاد آیا، احادیث بھی 10 ہی دن میں یاد آئیں، واجبات بھی 10 دن میں یاد آئے، حرام باتیں بھی 10 دن ہی میں یاد آئیں جن کی طرف روکا جائے، پڑوسی کے حقوق بھی 10 ہی دن میں یاد آئے، والدین ان کے حقوق یہ بھی 10 دن میں یاد آئے۔ کیا کرنا چاہیے، کن باتوں کو انسان کو اپنے کریکٹر میں ڈھالنا چاہیے، کن بری باتوں سے رکنا چاہیے، یہ سب پورا دین آپ کو 10 دن میں یاد آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں مگر دل آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ میرے دل میں ایک درد ہے، ایک دل میں درد ہے۔ سال بھر میں نہیں یاد آتا، مقصد شہادت بیان کیا جائے کہ حسین ابن علی نے اپنی شہادت کیوں دی۔ حسین نے اپنے نانا کے پیغام کو بچانے کے واسطے اپنی شہادت دی ہے، اپنے نانا کے دین کو زندہ رکھنے کے واسطے اپنی شہادت دی ہے، اور شہادت دے کر کے حسین شہادت عظمیٰ کا تاج پہن کے صبح قیامت تک کے واسطے اسلام کو زندہ کر کے آرام کر گئے۔ اب اس کے بعد حسین کی قربانی ہے، حسین کی عظمت ہے، حسین کی بزرگی ہے، حسین کی شہادت ہے، حسین کا غم ہے، حسین کے غم میں عزاداری ہے۔
یہ ہمیں بپا کرنا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ بہرحال اس مہاماری میں، اس کرونا اور کووڈ میں ہم سید الشہداء کا غم منا رہے ہیں، آن لائن ذکر کر رہے ہیں، آن لائن مجلسیں کر رہے ہیں۔ یہ حسین ابن علی ہیں جن کا غم کائنات میں منایا جا رہا ہے، جن کا غم زمین و آسمان میں ہے، جن کا غم کائنات میں ہے۔ اگر ہم حسین کا آج غم منائیں، اگر ہم حسین کے غم میں سیاہ پوش ہوں، تو حسین کو اس کی حاجت نہیں ہے، حسین کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غم حسین ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہم حسین کا غم منائیں۔ کسی کے ذہن میں، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ آنے پائے کہ حسین ہماری وجہ سے زندہ ہیں۔ نہ کسی رئیس کے ذہن میں آئے، نہ کسی دولت والے کے ذہن میں آئے، نہ کسی پیسے والے کے ذہن میں آئے، نہ کسی ثروت والے کے ذہن میں آئے، نہ کسی مولانا کے ذہن میں آئے، نہ کسی ادارے والے کے ذہن میں آئے کہ حسین ہماری وجہ سے زندہ ہیں۔ نہیں نہیں، حسین آپ کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں، حسین اپنی عظمت و قربانی کی وجہ سے زندہ ہیں۔ آج جو ہم پہچانے جاتے ہیں، آپ پہچانے جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کا تعارف اور آئیڈینٹی ہے، وہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے، حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی منزل ہے۔ حسین اور غم حسین یہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ پیسے والے تبرک بانٹیں تو حسین کی مجلس ہوگی، دولت والے غم منائیں تو حسین کا غم منایا جائے گا۔ نہیں نہیں، حسین اس کے محتاج نہیں ہیں۔ مجلس میں کچھ بھی نہ بٹے تب بھی مجلس کی عظمت ہے، مجلس میں بڑے بڑے خان تبرک کے بانٹے جائیں تب بھی حسین کو اس کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ محرم، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ سیاہ پوشی، یہ گریہ، یہ یا حسین کی صدائیں جو ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو ہماری شناخت ہیں، جو ہماری پہچان ہیں، جو ہماری آئیڈینٹی ہیں، جو ہمارا تشخص ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کی بھیڑ میں ہم کب کے کھو چکے ہوتے۔ جو بھیڑ ہے امت مسلمہ کی، اس بھیڑ میں ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، ہمارا پتہ ہی نہ ہوتا، ہماری کوئی شناخت و پہچان ہی نہ ہوتی، ہمیں کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں۔ ہم جو آج پہچانے جاتے ہیں، ہمارا جو آج تشخص ہے، ہماری جو آج پہچان ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ ایک ولایت کی وجہ سے ہے، دوسرے عزاداری کی وجہ سے ہے۔ ایک ولایت ہے، ایک عزاداری ہے جو ہم کو پہچنوا رہی ہے، جو ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمارا تشخص ہے، جو ہم کو زمانے کی بھیڑ سے الگ کر کے لوگوں کے درمیان لا رہی ہے۔ اور دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ اچھا یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے غم منایا، یہی وہ ہیں جو روتے ہیں، یہی قوم وہ ہے جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کا ماتم کرتی ہے، جس کو پانی کے بدلے میں تیر مارا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ حسین ابن علی ہیں۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام اس حسین پر، اس حسین کے آباء و اجداد پر، اس حسین کی نسل پر
اس حسین کے اصحاب و انصار پر اور اس حسین کے نانا پر جس نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں روزانہ کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہا، کچھ سناتا رہا، کچھ تاریخ سے، ہسٹری سے واقعات نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا، اس لیے کہ اس سال میں نے سوچا کہ میں اپنے اس سلسلہ گفتگو اور اس عشرہ مجالس میں وہ تاریخ سے نکال کے واقعات پیش کر سکوں جو عام طور پر مجلسوں میں کم پڑھے جاتے ہیں اور جن کا ذکر مجلسوں میں کم ہوتا ہے۔ میں اس عشرے میں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ بہرحال میں نے اپنی حتی الامکان کوشش کی کہ یہ تھوڑا سا جو وقت مجھے ملا اس میں میں جلدی تیزی کے ساتھ قرآن کی روشنی میں، احادیث کے سائے میں واقعات کو لوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، تاکہ ہمارے محترم سننے والے، ہمارے محترم سامعین ان کو معلوم ہو سکے، اپنوں کو بھی معلوم ہو سکے، اور چونکہ یہ مجالس سوشل میڈیا کے اوپر بھی نشر ہو رہی ہیں، لہذا جو غیر لوگ بھی معلوم کریں، جو غیر حضرات بھی سنیں، تو ان کو بھی ان کیریکٹرز کے بارے میں معلوم ہو سکے، ان کرداروں کے بارے میں معلوم ہو سکے جو کردار ہماری ہدایت کے واسطے، ہماری رہبری کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ اسی میں کل میں نے جس ذات کے بارے میں ذکر کیا، وہ ذات فخر کائنات ہے، وہ ذات فخر موجودات ہے، وہ ذات رحمت للعالمین ہے، وہ ذات وہ ہے کہ جو دین لے کے آئی، دین صبح قیامت تک باقی رہے گا، جو شریعت لے کے آئی وہ شریعت صبح قیامت تک رہے گی، جو قانون و اصول لے کے آئی وہ قانون و اصول صبح قیامت تک باقی رہیں گے، جو کتاب لے کے آئی وہ کتاب صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ یعنی حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس دنیا میں ہدایت کا سب سے بڑا نمونہ تھے، ہدایت کا سب سے بڑا سمبل تھے، ہدایت کی سب سے بڑی علامت اور نشانی تھے، جو 1,24,000 نبیوں کے سردار تھے۔ اس واسطے کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو خلق کیا، 1,24,000 نبیوں کو منتخب کیا، 1,24,000 نبی بھیجے۔ ان 1,24,000 میں سب مرتبے میں ایک جیسے نہیں تھے، کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے تھے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میری کیا حیثیت کہ میں کسی کو بڑا کہوں یا کسی کو چھوٹا کہوں۔ قرآن نے ہم کو روشنی دی، اس واسطے میں کہہ رہا ہوں فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ 1,24,000 میں 313 بڑے نبی، 313 بڑے نبیوں میں 5 اولوالعزم پیغمبر، 5 اولوالعزم میں ایک سب کے سردار، سب سے بڑے ہمارے رسول، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی امت میں ہیں، جن پر ہم صبح سے لے کے شام تک درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ وہ رسول جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، جنہوں نے اسلام کو پہنچایا، جنہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ میں جلدی اپنی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے تمام کروں کہ رسول اللہ جن کی حیات، جن کی زندگی آپ غیروں کے سامنے پیش کیجئے،
ان کا کردار آپ غیروں کو بتائیے کہ رسول کا کیریکٹر کیا تھا، رسول کا کردار کیا تھا۔ آج ہمارے دشمن، آج مسلمانوں کے دشمن، آج اسلام کے دشمن، آج قرآن کے دشمن ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ہم پر نشانہ لگاتے ہیں۔ یہ نشانہ، یہ ہدف اعتراض، یہ اعتراض، یہ باتیں جو ہم سے کی جاتی ہیں، یہ در حقیقت اسلام پر ہیں۔ اس واسطے کہ دیکھیے اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں کھڑا کر کے دکھائیے کہ دیکھیے صاحب یہ چیز جو اتنی بڑی بنی ہوئی ہے، یہ عمارت جو کھڑی ہوئی ہے، یہ تصویر جو بنی ہوئی ہے، یہ چیز جو یہاں پر رکھی ہوئی ہے، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام تو ایک قانون ہے، اسلام تو ایک دستور ہے۔ ہم نے اس کو مانا، ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا، ہم نے اس کو فالو کیا تو ہم مسلمان کہلائے۔ اب غیروں کے سامنے، باہر والوں کے سامنے اسلام کے نام پر ہم ہیں، اسلام کے نام پر ہمارا چہرہ ہے، اسلام کے نام پر ہماری عادتیں ہیں، اسلام کے نام پر ہمارا کیریکٹر ہے، اسلام کے نام پر ہماری عادتیں اور اطوار ہیں۔ اگر ہم اچھا کیریکٹر پیش کریں گے تو غیر ہم اسلام کی اچھی تصویر لے کے جائے گا، اگر ہم غلط اور برا کردار پیش کریں گے تو غیر اسلام کی بری تصویر لے کر کے جائے گا اور غلط تصویر لے کے جائے گا۔ آج یہی تو ہوا کہ اسلام جو بہترین مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، کیا وجہ ہے کہ غیر اس پر اعتراض کرتے ہیں؟ اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اعتراض کرنے کا راستہ ہم نے دکھایا ہے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، بدنام اسلام ہوتا ہے۔ کردار ہمارا خراب ہے، ہمارے کردار کی خرابی جا کے اسلام پر چھینٹیں ڈالتی ہے۔ کریکٹر کے ہم خراب ہیں، بدنام اسلام ہو رہا ہے۔ دہشت گردی ہم پھیلا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ہمیں اپنا کریکٹر بنانا چاہیے، اپنے کردار سازی کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر اسلام کے ہم چاہنے والے ہیں، اگر اسلام سے ہم محبت رکھنے والے ہیں، اگر اسلام کی محبت ہمارے دل میں ہے، اگر ہم دل سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اگر ہم حقیقت میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اگر حقیقت میں ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، مذہب کو مانتے ہیں، تو کم سے کم اسلام کے نام پر ہم اپنا ایسا کریکٹر و کردار پیش کریں کہ جس کو غیر دیکھے تو جو کہے کہ صاحب جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو اس کا دین کتنا اچھا ہوگا، جب دین اتنا اچھا ہے تو دین کا لانے والا کتنا اچھا ہوگا۔ مگر افسوس کہ آج لوگ اسلام پر نشانہ لگا رہے ہیں، اسلام پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں اس سے زیادہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، لیکن ہمارا جو رسول آیا، جس کی امت میں ہم ہیں، ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس کو مانتے ہیں، ہم جس کا نام 5 وقت اذانوں میں لیتے ہیں، وہ رسول، اس نے تو کبھی کسی پر زور زبردستی نہیں کی، اس نے تو زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا۔ وہ جو کتاب لایا وہ یہ اعلان کرتی ہوئی آئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ رسول جو مذہب لایا، جو دین لایا، اس نے کبھی تلوار نہیں چلائی۔ آپ غور تو کیجئے،
رسول اللہ کا یہ والا کردار امت کیوں نہیں پیش کرتی؟ رسول اللہ کی ان کی ازواج سے محبت تو امت پیش کرتی ہے، مگر رسول اللہ کا وہ کردار پیش نہیں کرتی کہ دیکھو ہمارا رسول تو ایسا رسول ہے جو رحمت للعالمین ہے، جس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے، جس نے کبھی تلوار نہیں چلائی ہے۔ رسول اللہ کی 63 برس کی زندگی میں چاہے 40 برس رسول کی وہ زندگی رہی ہو جو رسول نے چپ اور خاموش رہ کے گزاری، یا 23 برس کی رسول کی وہ زندگی رہی ہو جس میں رسول اللہ نے اسلام کو پھیلایا اور شمع لا الہ الا اللہ کو روشن کیا، اور وہ پیغام 23 برس میں پہنچایا جس کو صبح قیامت تک باقی رہنا ہے۔ نہ اعلان اسلام سے پہلے نہ اعلان اسلام کے بعد رسول کے ہاتھ میں کبھی تلوار نہیں آئی، رسول نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، رسول نے کبھی کسی کو مارا نہیں، رسول نے کسی کو زخمی نہیں کیا، رسول اللہ نے کسی کو ہرٹ نہیں کیا۔ دیکھیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی کو ہرٹ کرنا۔ کہتے ہیں کہ تلوار کا لگا ہوا گھاؤ تو بھر جاتا ہے، مگر جو زبان کا نکلا ہوا گھاؤ ہوتا ہے، تیر ہوتا ہے، اس سے جو گھاؤ ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ الفاظ اور جملوں کا گھاؤ وہ نہیں بھرتا۔ تو رسول نے کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کیا، کسی کا دل نہیں دکھایا، رسول نے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، رسول نے ایسا نہیں کیا کہ رسول نے کسی کو ستایا ہو۔ یہاں تک کہ حضور سرور کائنات کا کیریکٹر یہ ہے، رسول کا کردار یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا، اعلان اسلام کیا، تو کافروں نے رسول اللہ پر ظلم ڈھائے، رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے، رسول پر کوڑا پھینکا، رسول اللہ کو پریشان کیا، مگر یہ رسول کا کیریکٹر و کردار ہے کہ رسول کانٹوں پر چلے مگر شکوہ نہیں کیا، سر پر کوڑا گرا کبھی کوڑا پھینکنے والے کو ڈانٹا نہیں، بلکہ اس کے برخلاف جب کچھ دن سر پر کوڑا نہیں آیا تو اس کوڑا پھینکنے والی عورت کی خیریت دریافت کرنے کے لیے رسول اس کے گھر تک پہنچ گئے کہ کیا معاملہ ہے، کئی دن ہو گئے ہیں یہ عورت روزانہ میرے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، آج کل یہ میرے سر پر کوڑا نہیں پھینک رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے۔ کریکٹر تو یہ ہے اسلام کا، کردار تو یہ ہے محمد کا، سیرت تو یہ ہے محمد کی کہ رسول جو لشکر لے کے آئے میدان میں، چاہے وہ بدر کا مارکا ہو، احد کی لڑائی ہو، خندق و خیبر کے میدان ہو، رسول اللہ حملہ کرنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، رسول نے اپنا دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے۔ یہ لڑائیاں آفینسو نہیں ہیں بلکہ لڑائیاں ڈیفینسو ہیں، رسول نے ڈیفنس کیا ہے، رسول نے بچاؤ کیا ہے۔ بدر و احد میں کافر مقابلے پر آئے، ابو سفیان لشکر لے کے آیا، خندق میں کافر مقابلے پر آئے، کافروں نے حملہ کیا، بہت سے قبیلے والے آپس میں یونائٹ ہو گئے اور کہ اسلام پر حملہ کیا، مسلمانوں پر حملہ کیا۔ جنگ خیبر میں یہودی مقابلے پر آئے، یہودیوں نے آ کے حملہ کیا، رسول نے نہ کسی یہودی پر حملہ کیا، نہ کسی کافر پر حملہ کیا، نہ کسی اللہ اور رسول کا انکار کرنے والے پر حملہ کیا۔ ہاں جو حملہ کرنے کے واسطے آیا اس کے حملے کا جواب دیا ہے۔ اسلام یہ تو کہتا ہے کہ ناحق کسی پر حملہ نہ کرو، مگر ہاں اگر کوئی حملہ کرنے کے واسطے آئے تو اتنی ایسی کمزور گردن بھی نہ ہو کہ تمہاری گردن کاٹ کے لے جائے۔
اس کا ڈیفینس کیا، اس سے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد کافر بدر میں آئے، کافر احد میں آئے، کافر خندق میں آئے، یہودی خیبر میں آئے، مگر ابھی ایک قوم اور بچی، ایک قوم اور تھی، عیسائیوں کی قوم تھی، عیسائی تھے، یہ بھی مخالف تھے، یہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے تھے، یہ بھی تھے جو اسلام کے مخالف تھے۔ مگر دیکھیے، کافر ہوں یا یہودی ہوں، یہ میدان میں مقابلے پر آئے تو ان کو شکست ہوئی۔ بدر میں کافروں کو شکست ہوئی، احد میں کافروں کو شکست ہوئی، خیبر میں یہودیوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن ابھی مخالفوں میں، ابھی غیروں میں، ابھی رسول کو نہ ماننے والوں میں عیسائی تھے جو راستے سے گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، عیسیٰ کو ابن اللہ مان رہے تھے، مگر تھے تو وہ ہوشیار، ہیں عیسائی مگر تھے ہوشیار، اور بڑے ہوشیار، بڑے ہوشیار۔ وہ میدان میں لشکر لے کے آئے نہیں، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، وہ میدان میں لشکر لے کے آئے نہیں، کافروں کی طرح، یہودیوں کی طرح تلوار لے کے، نیزے لے کے، بڑے بڑے لشکر لے کے، ایک سے ایک بہادروں کو لے کے وہ مقابلے پر نہیں آئے، انہوں نے دوسری حیثیت سے مقابلہ کیا، انہوں نے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر مقابلہ کیا، بحث کی، مسجد میں آئے، رسول کے سامنے آ کے بیٹھے اور اپنی نالج، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آ کے بحث کی، اور انہوں نے آ کے کہا کہ عیسیٰ خدا ہیں، رسول کہتے رہے کہ خدا نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں، یہ عبداللہ ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ وہ کسی صورت سے ماننے پر تیار نہیں ہوئے۔ جو عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم آئے وہ کسی صورت سے ماننے پر تیار نہیں ہوئے، کسی صورت سے نہیں مان رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہیں، عیسیٰ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کا بندہ ماننے پر تیار نہیں۔ کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات نے ایک دلیل دی، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، رسول اللہ نے جب کسی صورت سے قائل ہی نہیں ہو رہے ہیں تو ان سے کہا کہ بھئی ہمیں تمہارے عیسیٰ کی ایک بات اچھی نہیں لگتی، ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سب چونکے، سب نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو رسول نے ان سے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ بھئی وہ عبادت نہیں کرتے تھے، وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو سارے کے سارے جو عالم آئے تھے عیسائیوں کے، وہ ایک زبان ہو کے کہنے لگے کہ نہیں صاحب، آپ کیسے کہہ رہے ہیں، وہ بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ تو رسول نے ان سے مسکرا کے کہا کہ بھئی یہ معاملہ تم ہمیں خود ہی سمجھا دو کہ جب یہ خدا تھے تو پھر عبادت کس کی کرتے تھے؟ جب خود اللہ ہیں تو پھر عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اس چیز نے ان کو لاجواب کر دیا۔ بہرحال عیسائی مقابلے پر نہیں آئے، اور جب مباہلے والی آیت آئی تو آئے تم میدان میں، مگر تلوار لے کے نہیں آئے تھے۔ جب قرآن نے انویٹیشن بھیجا، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نُحَدِّثْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ آیت اتری رسول اللہ ایک چھوٹا سا قافلہ لے کے چلے, گود میں اپنے چھوٹے شہزادے حسین کو لیا, بڑے شہزادے حسن کی انگلی پکڑی, سر سے پیر تک چادر میں بی بی فاطمہ زہرا پیچھے ہیں, ان کے پیچھے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ہیں. یہ چھوٹا سا قافلہ رسول لے کے چلے. اب انہیں غور سے دیکھ لیجئے, انہیں پہچان لیجئے, یہ رسول ہیں. یہ گود میں بڑا نواسا حسین ہے, یہ انگلی پکڑے چھوٹا نواسا گود میں حسین ہے, بڑا نواسا انگلی پکڑے ہوئے حسن ہے. ان کے پیچھے سر سے پیر تک چادر میں ایک لوتی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں, ان کے پیچھے بھائی اور داماد علی ہیں. اب پہچان لیجئے شاید رسول اللہ نے میدان مباہلہ میں لا کے ہادیوں کو پہچانوا دیا کہ دیکھو میرے بعد جب ہدایت کا سلسلہ چلے گا, میرے بعد جب ہدایت کی بات آئے, جب رہبری کی بات آئے, جب سلسلے کی بات آئے, تو میرے بعد علی ہوں گے, علی کے بعد حسن ہوں گے, حسن کے بعد حسین ہوں گے, اور جب بیویوں کی بات آئے گی تو میری بیٹی فاطمہ زہرا ہوگی جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہوگی. تو عزیزان گرامی, یہ منزل ہے خدا کی قسم, یہ اہل بیت ہیں, یہ سلسلہ ہدایت ہے. جہاں عیسائیوں نے ٹیکس دینا منظور کیا مگر ان کے مقابلے کو اوپر آنا منظور نہیں کیا, ان کے سامنے تیر و تلوار لے کے آنا منظور نہیں کیا, ان کے سامنے لشکر کو لانا منظور نہیں کیا. ہاں یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے, ٹیکس دے دیا کہ آج میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. ہاں عزیزان گرامی, یہ رسول ہیں, اور رسول کے بعد وہ آل رسول ہیں جن پر ہماری جان فدا اور جن پر ہماری جان نثار. اس واسطے کہ جب رسول حج آخر سے پلٹ رہے تھے تو غدیر کے میدان میں آیت نے آ کے اعلان کر دیا, یا ایھا رسول بلغ, اے ہمارے رسول تبلیغ کر دیجئے, پہنچا دیجئے, وہ بات بتا دیجئے جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے. اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا, لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. مجھے غدیر نہیں پڑھنا ہے, وقت تمام ہو رہا ہے, بات تمام ہو جائے. بس اب جو کچھ بھی ہے وہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ غدیر کے میدان میں حضور سرور کائنات نے اللہ کی مرضی سے, اللہ کے حکم سے علی کی ولایت کا اعلان کیا. منبر بنوایا, منبر پر تشریف لے گئے, خطبہ ارشاد فرمایا. جب خطبہ دے چکے تو فرمایا کہ اللہ مولایا, اللہ میرا مولا, وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, میں مومنوں کا مولا. توجہ چاہتا ہوں, اللہ میرا مولا, میں مومنوں کا مولا, وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, میں مومنوں کا مولا. اتنا کہتے کہتے علی کو ہاتھوں پر بلند کیا اور امت کو دکھا دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. علی کی ولایت کا اعلان کیا, علی کی ولایت کا اعلان کیا. بتا دیا کہ دیکھو یہ سلسلہ ولایت ہے,
یہ سلسلہ ہدایت ہے، یہ سلسلہ رہبری ہے کہ میرے بعد علی ولی ہیں، میرے بعد علی ہیں۔ اگر ہدایت چاہیے ہو، اگر رہبری چاہیے ہو، اگر تمہیں صراط مستقیم کی تلاش ہو تو ادھر ادھر نہ بھٹکنا، غدیر کی دوپہر میں آ جانا۔ محمد جس کو ہاتھوں پر بلند کیے ہوں، محمد نے ہاتھوں پر بلند کر کے جسے دکھایا ہو، محمد نے ہاتھوں پر بلند کر کے جسے پہچنوایا ہو، وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ وہی ہے کہ جس نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا، جو رسول کے ساتھ ساتھ 23 برس تک سائے کی طریقے سے لگا رہا۔ ہاں عزیزان گرامی، بس وقت تمام و بات تمام۔ اب جو کچھ بھی ہے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ آج بس رو لیجئے، آنسو بہا لیجئے، اس لیے کہ نویں رات آ گئی، 8ویں محرم کا دن تمام ہوا، 9ویں محرم کی رات ہے۔ 9ویں محرم یہ رات جب حسین چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، زہرا کا لال چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا تھا، محمد کا نواسا جس کو محمد ہی کے کلمہ پڑھنے والوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، مگر کلمہ پڑھنے کا حق اس طرح سے امت نے ادا کیا کہ محمد کے نواسے کو بھوکا بھی رکھا، محمد کے نواسے کو پانی بھی نہ دیا۔ عزیزوں، آج ہم اسی کا ماتم کرتے ہیں، آج کی رات ہم اس کے مصائب بیان کرتے ہیں کہ جس کا نام تو علی تھا مگر صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، انداز میں، لہجے میں، صورت میں، سیرت میں وہ محمد سے مشابہ تھا، محمد کی تصویر تھا۔ آپ سمجھ گئے نا کہ یہ کون ہے؟ یہ حسین کا 18 برس کا کڑیل جوان، یہ حسین کا 18 برس کا فرزند، یہ ام لیلا کے دل کا چاند، یہ زینب کا پالا ہوا جس کو زینب نے اپنی آغوش میں کھلایا، حضرت علی اکبر جن کو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے لڑنے کی اجازت دی۔ صبح عاشورہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے جس کو حسین نے لڑنے کی اجازت دی ہے وہ حسین کا بیٹا علی اکبر تھا، مگر اصحاب باوفا نے ہاتھوں کو جوڑ کے علی اکبر کو رکوا دیا کہ آقا ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا کہ ہم موجود رہیں اور علی اکبر مقتل کو سدھاریں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہو۔ آقا پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے۔ چنانچہ اصحاب جاتے رہے، انصار کے لاشیں آتے رہے، یہاں تک کہ دل کے ٹکڑوں کی میتیں آئیں۔ قاسم کا پامال لاشا آیا، اون محمد کے جنازے آئے، عباس کی میت تو نہ اٹھی اس لیے کہ عباس نے وصیت کر دی تھی آقا میرا جنازہ نہ اٹھائیے گا، مولا میری میت نہ اٹھ خیمے میں لے جائیے گا۔ اب جب برابر کا بھائی بھی نہ رہا تو کڑیل جوان بیٹا باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے، بابا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیجئے، مولا مجھے بھی میدان کی اجازت دیجئے۔ حسین نے ہر شہید کو میدان میں جانے سے روکا مگر اپنے بیٹے علی اکبر کو میدان میں جانے سے نہیں روکا، کہا جاؤ میرے لال، خدا حافظ، الوداع، میں تم کو روکوں گا نہیں، مگر میرے بیٹے جا کے خیمے میں رخصت ہو لو، ماں سے رخصت ہو لو، پھپھیوں کو خدا حافظ کہہ دو، بہنوں کو الوداع کہہ دو۔ علی اکبر خیمے میں آئے،
ہمیں نہیں معلوم کہ ماں سے کیسے رخصت ہوئے، ہمیں نہیں معلوم کہ پھوپھیوں کو کیسے خدا حافظ کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ بہنوں کو کیسے الوداع کہا، لیکن تاریخ لکھتی ہے، حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے رخصت ہوئے اور سیدانیوں نے علی اکبر کو رخصت کیا تو 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، پردہ اٹھا اور گرا، کبھی پردہ اٹھتا تھا اور پردہ گر جاتا تھا، پردہ اٹھتا تھا پردہ گر جاتا تھا۔ اس کا مطلب سمجھے آپ کے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر خیمے کے باہر نکلنا چاہتے تھے، سیدانیاں روک لیتی تھیں، بیویاں روک لیتی تھیں، بہنیں جانے نہیں دیتی تھیں، لیکن آخر میں علی اکبر خدا حافظ کہہ کے در خیمہ پر آئے، بابا کی خدمت میں پہنچے، بابا میں ماں کو خدا حافظ کہہ آیا، میں نے پھوپھی زینب سے اجازت لے لی، میں نے بہنوں کو الوداع کہہ دیا، اے بابا خدا حافظ، اے بابا الوداع، بابا مجھے اجازت دیجئے۔ نے علی اکبر کو سجایا، سنوارا، تیار کیا، ہو بہو علی اکبر تصویر محمد نظر آنے لگے، تصویر رسول نظر آنے لگے کہ ایک مرتبہ حسین نے دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا پالنے والے گواہ رہنا، میں ایسے فرزند کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے حبیب سے مشابہ ہے۔ لیجئے علی اکبر مقتل کو سدھارے، حسین نے علی اکبر کو خدا حافظ کہا، حسین در خیمہ پر ٹھہر گئے، علی اکبر مقتل میں آ گئے، لیلا در خیمہ سے حسین کی صورت دیکھ رہی تھی، حسین میدان میں علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ لیلا نے تڑپ کے پوچھا والی خیریت تو ہے، میرا بیٹا کیسا ہے، علی اکبر کیسے ہیں، میرا فرزند کیسا ہے؟ حسین نے جواب دیا لیلا ایک نامی گرامی پہلوان تمہارے بیٹے کے مقابلے میں آیا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، تمہارا لال پیاسا ہے، میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے، جاؤ جا کے علی اکبر کی سلامتی کی دعا کرو۔ لیجئے لیلا خیمے میں آئیں، سیدانیوں کو جمع کیا، سر کے بالوں کو کھولا، ہاتھوں کو بلند کیا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے، میرے اسماعیل کو مجھ سے ملا دے۔ ماں دعا کر رہی تھی کہ فضہ نے آ کے کہا شہزادی مبارک ہو، علی اکبر آ گئے۔ اب جو ماں در خیمہ پر آئی تو بیٹے کو پہچان نہ سکی، علی اکبر خون میں نہائے کھڑے ہوئے تھے، سر سے پیر تک جسم خونوں سے آلود تھا، اپنی سوکھی ہوئی زبان چبا کے باپ سے کہہ رہے تھے بابا بابا ہل تجد من الماء سبیلا، کیا کوئی پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ حسین نے دہن میں انگوٹھی رکھی، کہا جاؤ میرے لال، تمہارے دادا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر مقتل میں سدھارے، حسین در خیمہ پر کسی انتظار میں بیٹھے۔ کچھ دیر میں حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی، اے بابا میرا آخری سلام۔ حسین چلے، ارے میرے لال علی، اے میرے لال علی اکبر، یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے چلے، علی اکبر کے سرہانے پہنچ گئے۔ بیٹا زندہ تھا، تکلیف بہت تھی، سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ چکا تھا۔ حسین نے اپنی تنہائی کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، جسم میں سینے میں ٹوٹے ہوئے نیزے کے پھل کو دیکھا، نجف کا رخ کیا۔ بابا در خیبر اکھاڑنا آسان ہے،
علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا مشکل ہے، یہ کہہ کے حسین نے برچھی نکالی، خون کا فوارہ چلا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، لیلا کی کمائی لٹ گئی، حسین کا کڑیل جوان شہید ہوا۔ واہ علی اکبرا، واہ مظلومہ کی صدا۔